حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قبیلے کی طرف تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، تو اپنے بھائی اور اپنی والدہ کو انہوں نے مسلمان بنایا، اسلام میں داخل کیا، اور پھر قبیلہ غفار کو دعوت دی، تو وہی قبیلہ غفار کل تک جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تھی، آج اس کے سامنے پھر جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ابھی تو نہیں، مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے تب ہم چل کر کلمہ پڑھیں گے۔ قبیلہ غفار کے بغل میں قبیلہ اسلم قیام پذیر تھا، وہاں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تبلیغی مہم کو جاری رکھا، وہاں کے لوگوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس تبلیغی کام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اتنا مصروف ہوئے کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھی بھول گئے، جو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ان قریش کے لوگوں نے مجھے مارا ہے، میں ان کو ضرور بدلہ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو اپنی قوم میں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے وہاں سے یہاں آنے کے لیے رخت سفر باندھا تھا کہ جب جنگ کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے تو میں ضرور آؤں گا، لیکن تبلیغی کام میں ایسا منہمک ہوئے کہ جنگ کا حکم بھی آیا، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سب واقعات ہو گئے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر خیال نہ گیا۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کفار نے صحابہ کو مدینے کو محاصرے میں لیا، تو اس وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ غفار اور قبیلہ اسلم کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تو عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، جو خوش قسمتی، خوش نصیبی اس قبیلے کے لیے ہے جس قبیلے کے چشم و چراغ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا غفار غفرہ اللہ واسلم سالمہ اللہ، قبیلہ غفار کی اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کی حفاظت فرمائے۔ یہ مغفرت اور بخشش کا پروانہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ان کے پورے قبیلے اور جہاں جہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کی تھی، قبیلہ اسلم کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ان سب کے حصے میں یہ چیز آئی۔ پھر وہاں جتنے دن بھی رہے ہوں سارے قبیلے کے لوگ پھر اس کے بعد اپنے قبیلے میں واپس آ گئے، لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خدمت اقدس کے لیے وقف کیا، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جس کے پھیلانے کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ میں ایک روشنی کا مینار بن جاؤں آنے والی امت کے لیے، اپنے آپ کو مدینے کے لیے، خدمت اقدس کے لیے مدینہ منورہ میں وقف کیا۔ ہمیشہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آپ کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی میں تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم اور اس لائن کی کتنی چیزیں وجود میں آئی ہوں گی، وہ تو بہت لمبی داستان ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری داستان حیات تربیت کی کتابوں میں آ بھی جائے، لیکن کتابوں میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ بہت کچھ موجود ہے۔ انہی
تربیت کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو میں ہو گئی، تو اس گفتگو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعنہ دیا، یبن الامہ، باندی کے لڑکے، جیسے سماج میں کسی کو طعنہ دیتے ہیں برادری کی طرف، پیشے کی طرف کر کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدھے دربار رسالت میں مقدمہ پیش کیا، شکایت کی، دربار سے طلبی ہو گئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کسی کو آراستہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کندن بنایا جا رہا ہے تاکہ آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ تیار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر اصابت فلانا، فلاں کو تم نے گالی دی، برا کہا؟ کوئی قیل و قال نہیں، کوئی تعویل نہیں، کیوں؟ اپنے آپ کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، لہذا اپنا کل عیبوں کے ساتھ پیش کرو تو ہی اچھی تربیت ہوگی، بغیر کسی کمی زیادتی کے کہا ہاں ہم نے ان کو برا کہہ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقلت لأمی، کیا ان کی ماں کو ایسا طعن دیا؟ کہا ہاں ہم نے ایسا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خطاب افتخار ملتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، انک امرؤ فیک جاہلیۃ، تم ایک ایسے آدمی ہو ابھی گنوار پن جس کے اندر سے دور نہیں ہوا، جاہلیت کی طبیعت ختم نہیں ہوئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجذوبانہ کیفیت کے ساتھ، جو اپنی جذبی کیفیت کے ساتھ تربیت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہو، کہتے ہیں اس بڑی عمر کبر سنی میں بھی ابھی میرے اندر سے عربیت، گنوار پن دور نہیں ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابھی دور نہیں ہوا، بلکہ طبقات کے الفاظ ہیں، ما ذهبت عربیتک بعد، اب تک تمہارا دیہاتی پن، گنوار پن، جاہلیت دور نہیں ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض کی تشخیص کے بعد اس کا علاج کر رہے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں کیا تربیت ہے، کیا علاج ہے، کیا مرض کی تشخیص ہے، کیا نبازی ہے، اور پھر اس کے بعد علاج ہے۔ مریض بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کر رہا ہے، جیسے ایک مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ذر یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، تمہارے لیے کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے کہ برادری یا کسی اور بنیاد پر ان کو تان دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا ہے انہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، چاہیے کہ تم ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری دنیا نے دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، صحابہ رش کیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ان کی ڈانٹ کو فخر کے طور پر قبول کیا کرتے تھے، عزت کے طور پر ان کی جھڑک کو برداشت کیا کرتے تھے، زجر و توبیخ کو۔ پورے صحابہ نے، تابعین نے، اور جب تک زندگی تھی لوگوں نے دیکھا، گھر سے نکلتے تھے غلام کے ساتھ، جو لباس اپنے اوپر ان کے ہوتا تھا وہی لباس غلام کے اوپر بھی ہوتا تھا۔ حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لباس ادھورا خود پہنے رہتے تھے، ادھورا وہ بھی پہنے رہتے تھے۔ بعض مرتبہ لوگوں نے کہا، ابو ذر کیا ہے، آپ لباس تو کم سے کم مکمل کر لیے ہوتے، غلام کو کوئی دوسرا بھی لباس پہنایا جا سکتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو سماج اور معاشرے کے اعتبار سے، لیکن میں نے اپنے آقا، میں نے اپنے خلیل، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، ابو ذر یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، میں پوری زندگی اس پر عمل کرتا رہوں گا چاہے کوئی مجھے کچھ بھی کہے۔ یہ ان کی خصوصیت ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک آدمی ایسا ہے
جس کو میں جس حال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اسی حال میں وہ واپس آئے گا۔ انہوں نے عہد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حال میں چھوڑ کر گئے اسی حال میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا۔ اسی لیے یہ ڈانٹتے تھے، لاٹھی لے کر دوڑا لیتے تھے اگر وہ لباس نیا آ جاتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا نہیں جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان پر اگر کھانے کی وہ قسمیں دیکھ لیتے تھے، بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے کہیں نگاہ نہ پڑ جائے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہم کو دوڑا لیں گے۔ حضور کے زمانے میں کھانے استعمال نہیں ہوتے تھے، آج کیسے تم استعمال کرتے ہو؟ یہ سواریاں استعمال نہیں ہوتی تھی، تم کیسے استعمال کرتے ہو؟ سارے صحابہ آپ کی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جائز ہے قرآن کے اعتبار سے، جائز ہے شریعت کے اعتبار سے، جائز ہے اجتہاد اور فتوی اور مسئلے کے اعتبار سے، مجتہدین تھے، محدثین تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، یہ بڑے بڑے علماء کی جماعت تھی، لیکن کیا کریں اس جذبی کیفیت کو، کیا کریں اس استغراقی کیفیت کو، جو استغراق اور جو جذب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کے دل و دماغ کے اندر، روح کے اندر پنہا کر دیا تھا، وہ اسی جذبے کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے۔ اور آخری لمحے میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو بلایا خصوصی طور پر، اور ان کا اندر باہر جتنا جو کچھ تھا انسانی بشریت کے تقاضے سب کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ بستر مرگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے لمحات گزار رہے تھے۔ جب آپ اٹھنے بیٹھنے سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے، فرمایا ابو ذر کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے نہیں، بلایا گیا، وہ آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بالکل جھکا دیا ان کی طرف جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو ذر غفاری کو سینے سے چمٹا لیا، تب تک چمٹائے رہے، اور چمٹانے کے بعد کیا کیا؟ غار حرا میں حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا، کسی بزرگ نے نان بھائی کو چمٹا کر کچھ دیا تھا۔ یہاں بھی وہی کیفیت ہوتی ہے، جو کچھ دل و دماغ اور روح کے اندر بشریت کی طرف، غلطی کی طرف چلنے کے تقاضے تھے، اس کو جلا بھنا کر ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب اپنے سینے مبارک سے ان کو ہٹایا تو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور کہا من سرہ ان ينظر الى زہد عیسی ابن مریم، جو آدمی عیسیٰ ابن مریم کے زہد کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر غفاری کو دیکھ لے۔ ایسا زاہد بنایا، زاہدوں کی جماعت کی پہلی عید ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ استغراقی کیفیت کی زندگی گزارنے والوں کی خشت اول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مجذوبوں اور بہلولوں کی جو جماعت ہوتی ہے ان کی زندگی گزارنے والوں کی کیفیت کے نمونے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہر ایک کو اتنا ملیں گے، کسی صحابی کے اندر اتنا نہیں ملیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ابو ذر کے بارے میں، غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہا ایسا علم دیا گیا ان کو جس علم نے ان کو عاجز کر دیا۔ کیا مطلب؟ اس علم کو ایسا لیا کہ اس کے خلاف چلنے سے بالکل عاجز ہو گئے۔ من جو علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، من 100% ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ زمانے بدل جائیں، مزاج بدل جائے، سوسائٹی بدل جائے، چاہے اجتہاد کی لائنیں اس میں اور راستے نکالنے کی گنجائش پیدا بھی کر دیں، لیکن اس کے باوجود صرف اسی طریقے سے عمل کرنے کی صلاحیت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کی تھی۔
استغراقی کیفیت کا واقعہ ان کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر پیش آیا۔ غزوہ تبوک بڑی محنت، مجاہدے، مشقت کا سفر ہے۔ منافقوں کی جماعت اس سفر میں ساتھ چھوڑ چکی تھی، ساتھ میں سفر میں چلی، پھر آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ لوگوں کی نگاہیں تھی کون واپس جاتا ہے، کون ساتھ دیتا ہے، کون ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کون اپنی جان کو پیش کرتا ہے اور اپنے مال کو پیش کرتا ہے، اپنے اوقات عزت آبرو کو پیش کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دیکھتے دیکھتے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں ایسی فنا فی اللہیت کی ایسی کیفیت گزری، وہ اپنے میں گم تھے، راستے سے بچھڑ گئے، کہیں اونٹنی پر بیٹھے تھے یا کسی سایہ دار درخت پر قافلہ بیٹھا تھا، یا راستے میں چل رہے تھے پیچھے ہو گئے، قافلے سے بچھڑ گئے، پیچھے رہ گئے۔ ان کو ہوش نہ رہا کہ میں صحابہ کے ساتھ نہیں ہوں، ان کو ہوش نہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ جب صحابہ نے اپنے جماعت کے اندر دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، تو جیسے منافقین کے راستہ چھوڑنے پر آپس میں آوازیں اٹھتی تھیں، فلاں آدمی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پوری جماعت میں آوازیں اٹھی، ابو ذر غفاری بھاگ گئے، ابو ذر غفاری بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نگاہ اندر سے باہر کو دیکھ لیا کرتی تھی، ابو ذر غفاری کو تو دیکھا تھا، وہ ایسے نہیں تھے، پھر وہ کدھر گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تموش پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا، لیکن لوگوں کو صرف اتنا کہا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر ان کے اندر کوئی اچھائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم سے ملا دے گا۔ پھر صحابہ چلنے لگے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی استغراق کی کیفیت اور فنائیت کی کیفیت سے باہر آئے تو دیکھا میں تنہا ہوں، یہاں تو کوئی صحابی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اونٹنی کو بھگانا شروع کیا، بھگاتے بھگاتے اونٹنی چلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ اونٹنی کی ایسی کیفیت ہو گئی کہ اس سے تیز تو ایک آدمی دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اونٹنی کو وہیں چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بچھڑ گئے تھے اپنے محبوب سے، جن کا بچھڑنا کبھی زندگی میں گوارا نہ تھا، اور پھر جو سامان ہاتھ میں کندھے پر لے سکتے تھے وہ لیا اور دوڑتے بھاگتے ہوئے تعاقب کیا، پیچھا کیا، قافلے سے پھر سے مل جاؤ۔ چلتے 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 ایک وقت آیا کہ قافلے والوں نے دیکھا کوئی آدمی پیدل دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے اونٹ پر چھوڑا تھا، کہ پیدل تو ابو ذر غفاری نہیں ہو سکتے۔ بہرحال آوازیں اٹھی کوئی آدمی پیدل بھاگتا ہوا آ رہا ہے، سارے لوگوں کی نگاہیں ٹک گئیں، جب بھاگتے بھاگتے قریب آئے، لیکن جب لوگوں نے کہا کوئی آدمی آ رہا ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اشتیاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، اس کی وجہ سے زبان نبوت سے جملہ نکلا، کن ابا ذر، کن ابا ذر، ابو ذر ہی ہو، ابو ذر ہی ہو، یہ جو آدمی پیدل آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو لوگوں کی زبانوں پر آوازیں بلند ہوئی، ابو ذر ہیں، ابو ذر ہیں، ابو ذر ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، کس طلب کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آئے تھے، اپنے آپ کو پسینے میں سرابور کرتے ہوئے آئے تھے، کون سی بھوک تھی، پیاس تھی، کھایا تھا، پیا تھا، نہیں تھا، بہرحال ملے، ساری پیاس، ساری تشنگی، ساری بھوک مٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا، فرمایا رحم اللہ ابا ذر، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم کرے، اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا چلے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا جب رضا کے اندر انہوں نے گاؤں کے اندر قیام کیا، تنہا رہتے تھے، اور پھر جب انہوں نے انتقال کیا کوئی نماز جنازہ دینے والا، قبر کھودنے والا، کفن دینے والا ان کا نہیں تھا، جو آگے میں سناؤں گا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جملہ نکلا، رحم اللہ ابا ذر، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم کرے، اکیلا چلتا ہے، اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا اٹھائے گا۔ یہ زبان نبوت سے ایک جملہ نکلا ہے، اس جملے کو پورا کرنے کے لیے دیکھیے گا زمین و آسمان میں قدرت کے نظام میں کیا کیا نظام کی تبدیلیاں آئیں گی آگے۔ جو زبان نبوت سے نکل جاتا ہے اس جملے کو پورا کرنے کے لیے سورج کو متحرک کیا جاتا ہے، زمین حرکت میں آتی ہے،
बादलों को हरकत में लाया जाता है, कहकशाओं को हरकत में लाया जाता है, और जमीन के पूरे निजाम को, उस जुमले को पूरा करने के लिए हरकत में आना पड़ता है। क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। वो जो बोलते हैं उनकी बोल नहीं होती है, वो अल्लाह तबारक तआला की ज़बान होती है। अल्लाह तबारक तआला अपने नबी की ज़बान से कलाम करता है और नुत्क़ और गोयाई लोगों को मैसर करता है। अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जज्बी कैफियत नमाज के अंदर भी पाई जाती थी, ये जज्बी कैफियत और जिंदगी के पहलू में भी पाई जाती थी। एक मर्तबा अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खेत को सींच रहे, 3-4 आदमी उधर से गुजरे, उन्होंने कहा इतना नेक आदमी है, इनकी ये मुतबर्रक बाल हमको मिल जाते हैं तो तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल कर। तो उन आदमियों ने कहा ये काम, ये बेड़ा मैं अंजाम देता हूँ, इनका मुँह मुबारक हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो जिस तालाब से खेत को सींच रहे थे उस तालाब के किनारे ईंटें और मुडेर बनाई हुई थी। उस ईंट को हाथ में पकड़ा तालाब में उतरने के लिए, किसी काम के लिए, तो तालाब की मुडेर टूट गई। इस हरकत पर अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आया। जब गुस्सा आया तो फौरन वो उसी खेत के अंदर जिसमें पानी और कीचड़ था बैठ गए। बैठने के बाद फिर लेट गए। उन लोगों को वो मुँह मुबारक मिला या नहीं मिला, हदीस और सीरत की किताब तो इससे खामोश है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ तालीमात रसूल पर ये इनका इस्तिग़राक़, इश्क़ रसूल में इनकी ये फ़नाइयत, अल्लाह के इश्क़ में इनका ये इस्तिग़राक़ ऐसा था। जैसे गुस्सा आया तालीमात रसूल में फ़नाइयत के मकाम फ़ौरन बैठ गए, फिर फ़ौरन लेट गए। उन लोगों ने पूछा आप भी अजीब आदमी हैं, बैठने की भी जगह होती है, लेटने की भी जगह होती है, ये कीचड़ और ये खेत और पानी में आप बैठ गए, लेट गए। कहा जब ये आदमी इस तालाब के अंदर कूदा और वो चीज़ टूटी तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस इरशाद को याद किया, जब तुम्हें गुस्सा आए अबू ज़र तो तुम बैठ जाया करो, और जब उस पर भी गुस्सा कंट्रोल में ना हो तो लेट जाया करो। इसलिए मैं उसी कीचड़ के अंदर बैठ गया, फिर लेट गया। खिदमत नबवी में हमेशा रहते थे। एक मरतबा खिदमत बहुत ज़्यादा की और फिर नींद सता रहे थे, मस्जिद नबवी में सो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद आए, देखा अबू दर ग़िफ़ारी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। अंगूठे से हिलाया, अबू दर ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ गए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस वक्त क्या करोगे अबू ज़र जब इस मस्जिद नबवी से तुमको निकाला जाएगा? तलवार से उसकी गर्दन मार दूंगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा नहीं नहीं अबू ज़र। फिर हाथ उठाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आय अल्लाह अबू ज़र के ऊपर रहम नादिल फरमा, इनकी मग़फ़िरत फरमा। फिर फरमाया अबू ज़र ऐसा न करना, अगर तुम्हारे ऊपर किसी हबशी को भी अमीर बना दिया जाए तो उसकी इताअत करना। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके फरमान को कबूल करता हूँ, जैसा बताते हैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारूंगा। फिर लोगों ने देखा ये जो तालीम ली थी ऐसी इस्तिग़राक़ी कैफियत की थी कि जब वो रिब्ज़ा के अंदर क़याम पजीर हुए 15 आदमी रहते थे, अमीरुल मोमिनीन ने एक हबशी को वहाँ अमीर बनाया था। तो जब पहले दिन पहुँचे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उस गुलाम हाकिम ने देखा अबू ज़र ग़िफ़ारी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसल्ले से पीछे हटा और कहा आप तशरीफ़ ले आए। कहा नहीं आप अपनी जगह रहें और नमाज पढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आयत पर कैसा अमल किया। हालांकि इस इस्तिग़राक़ी कैफियत से कभी कभी इसके खिलाफ भी पाया गया है, लेकिन जो ही याद आया फौरन उसके मुताबिक अमल किया। एक मरतबा मदीने के एक अंसारी सहाबी ने दावत की, तो उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, सहाबी और हैं वो भी थे। खाना खाया, घर ही में नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, तो फौरन अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने के लिए। तो एक सहाबी ने कहा
صاحب خانہ موجود ہیں، ان کی اجازت کے بغیر آپ مصلی پر آگے بڑھ رہے ہیں تو چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا ایسا ہی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر مصلی سے پیچھے چلے آئے، پھر کہا آپ پڑھائیے۔ یہ جذبی کیفیت ان کے اندر اکثر و بیشتر بہت سے واقعات میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس جذبی کیفیت کو اس پر نہ منطبق کیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو صحابہ ہیں وہ ان لوگوں کے لیے اور سارے امت کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن اگر کوئی عشق اور فنا فی اللہ کی منزل میں ہو اور اس کے اندر ایسی چیزیں پائی جائیں تو پھر اس پر نکیر ایسی نہیں کرنی چاہیے جیسے بے تحاشا آج لوگ جہالت کے ساتھ کر بیٹھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے تو کبھی کسی نے نکیر نہیں کی، ان کی باتوں کو گرچہ اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا لیکن ان کی قدر و منزلت اور عظمت کو اپنے اوپر رکھا۔ بڑے بڑے صحابہ کو ڈانٹ دیتے تھے، جھڑک دیا کرتے تھے، ان کی ڈانٹ کو اور ان کے جھڑکنے کو لوگ بطور عزت کے قبول کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے بدن سے چمٹ گئے، کہنے ہٹو میری طرف، پاس سے دور ہو جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے الیک عنی، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منت کر رہے ہیں میرے بھائی مجھے اپنے سے دور نہ کرو، میرے بھائی مجھ سے دور ہو جا۔ وہ کہتے رہے، یہ جھڑکتے رہے، وہ مجذوبوں کے اندر استغراقی کیفیت کے رکھنے والوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ اول وہلا میں جھڑک دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی اندر دل کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے زبان کی، ظاہر کی۔ بعد میں کہا ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ تم نے کوئی حکومت قبول کی؟ کہا ہاں مجھے فلاں علاقے کا گورنر امیر المؤمنین نے بنایا، میں نے وہ چیز قبول کی۔ اچھا ابو ہریرہ تم نے حکومت قبول کر لی، پھر تو تم نے کوٹھیاں بنائی ہوں گی؟ کہا نہیں میں نے آج تک کوئی کوٹھی نہیں بنائی۔ اچھا تم امیر ہو، فلاں علاقے کے گورنر ہو، پھر تو تم نے اونٹوں اور بکریوں کے بہت سارے ریوڑ اور گلے جمع کیے ہوں گے؟ کہا نہیں میں نے ایسی کوئی چیز جمع نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ بہت سے غلاموں اور نوکروں کو ڈانٹتے ہوگے، ان پر حکومت چلاتے ہوگے اور حکومت کا رعب و دبدبہ اپنے اندر محسوس کرتے ہوگے؟ کہا نہیں ایسی چیز ہم نے اپنے اندر کبھی اختیار نہیں کی۔ کہا پھر میرے بھائی ہو، پھر میرے بھائی ہو، پھر میرے بھائی۔ عجیب و غریب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی رہے۔ ایک مرتبہ نماز کی جمعہ کے اندر گئے، نماز جمعہ کے اندر یہ وقت ہے وہ جب فتح مکہ کے قریب سورہ برات کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تو یہ نہیں ہے خطبے میں وہ آیت تلاوت کی یا نماز میں تلاوت کی، بہرحال خطبے میں بھی بات کرنا منع ہے، نماز کے اندر بھی بات کرنا منع ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے اگر نماز میں تھے، بیٹھے تھے اگر خطبے میں تھے۔ تو انہوں نے پہلی مرتبہ سورہ برات کی آیت وہ سنی زبان نبوت سے، کہا یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولے نہیں۔ نماز کے بعد کہا تم کو لغو کام کے علاوہ نماز میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ یہ فوراً دربار رسالت میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ابی کے پاس کھڑا تھا اور میں نے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھ سے جھڑک کر کہا تم کو لغو کام کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اتنا بہترین ہے، فرمایا ابی نے سچ کہا، ابی نے سچ کہا، بس اتنا سا جملہ ہے۔ لیکن ابو ذر غفاری کو یہ کہا ہو تم نے غلط کیا، ابو ذر غفاری کو ڈانٹا گیا ہو، ان کی توبیخ کی گئی ہو اور ان سے کہا گیا ہو کہ تم نے گناہ کا کام کیا خطبے میں یا پھر اپنی نماز دہرا لو، ایسی چیز سے حدیث بالکل خاموش ہے۔ کیوں؟ یہ اس استغراقی کیفیت کے اندر ہیں جس موقع پر پہنچنے کے بعد ایسے لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کیا جاتا، ٹچ نہیں کیا جاتا، جھڑکا نہیں جاتا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گئے، اور پھر اسی استغراقی کیفیت اور عمل تعلیمات نبوی کی بنیاد پر پھر زبدہ میں جا کر قیام پذیر ہوئے۔ اس طریقے کے واقعات جذبی کیفیت سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر یہ تطبیق نہ دو تو اس کے علاوہ کوئی راستہ علماء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے نہیں نکلتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقے کے واقعات
بہت سے ہیں حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے وہ آئیڈیل اور ستارہ اور نمونہ ہے جو جذبی کیفیت کی خست اول ہیں، اور مجاذیبوں کی جماعت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اکرام کیا، اور جس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا اکرام کیا، اور جس طریقے سے صحابہ کی تمام جماعتوں نے ان کا اکرام کیا، سوائے عمر فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا بھی یہ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ برملا ہر ایک کو ڈانٹتے تھے، لاٹھیوں سے دوڑا لیتے تھے، اور ان کی لاٹھیوں کی چوٹ کھانے پر ہر ایک اپنی عزت سمجھتا تھا، اس کو بطور فخر کے قبول کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ۔